بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 15 اگست 2021 بروز ہفتہ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات اور واقعہ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کو لے کر پہلی پرواز نائجیریا سے جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پہنچی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سعودی محکمہ پاسپورٹ نے ایک بیان میں کہا کہ احتیاطی تدابیر اور مقررہ ایس او پیز کے تحت عمرہ زائرین کے مملکت میں داخلے کے طریقہ کار کو آسانی کے ساتھ مکمل کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کے ہر مقدم کے لیے تمام ضروری تیاریاں پہلے ہی مکمل کی جا چکی ہے۔ یاد رہے کہ حج عمرہ و زیارت کی قومی کمیٹی کے رکن ہانی العمیری نے بتایا تھا کہ جمعے کی رات نائجیریا سے عمرہ زائرین کا پہلا پرواز جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے گا۔ ہانی العمیری کا کہنا تھا کہ عمرہ کمپنیوں اور اداروں نے بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کو رہائش، کھانے پینے اور ٹرانسپورٹ کی سہولتیں فراہم کرنے کی تمام تیاریاں پہلے سے مکمل کی ہیں۔ ایئرپورٹ سے لے کر ہوٹل اور پھر وہاں سے مسجد حرام پہنچانے اور لانے تک کے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اقامہ قانون، محنت اور سرحدی قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب 13,000 کے قریب تارکین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 5 سے 11 اگست 2021 کے دوران مملکت کے مختلف شہروں میں مشترکہ مہم کے دوران کارروائیاں کی گئی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق اقامہ قوانین کی خلاف ورزیوں پر 4,366 افراد، سرحدی قانون کی خلاف ورزی پر 7,379 جبکہ 1,127 غیر ملکیوں کو قانون، محنت کی خلاف ورزیوں پر ہراس میں لیا گیا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مشترکہ بحری مشقوں کی منصوبہ بندی سے متعلق کانفرنس نیچر کو کراچی میں ختم ہو گئی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے اور وزارت دفاع کے بیان کے مطابق ان مشقوں میں سعودی فضائیہ بھی شریک تھے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے حکام نے کانفرنس میں نسیم البحر تیرہ کے عنوان سے ہونے والی مشقوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان مشقوں کا مقصد آبی گزرگاہوں کا تحفظ، سمندری امن کا استحکام، مشترکہ فوجی آپریشن اور منصوبہ بندی کے لیے تعاون کو فروغ دینا ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ کے جرم میں ملوث 4 افراد کو سزا سنائی گئی ہے، جن میں ایک سعودی شہری اور باقی غیر ملکی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی شہری اپنے تجارتی اداروں کے بینک کھاتوں کے ذریعے غیر ملکیوں کو غیر قانونی رقوم بیرون ملک ترسیل کرنے کی سہولت فراہم کر رہا تھا۔ ادارے نے کہا ہے کہ کمپنیوں کے بینک کھاتوں کو استعمال کرنے کی سہولت دینے پر غیر ملکیوں کو ماہانہ 30,000 ریال دیے جاتے تھے۔ مذکورہ افراد کو مجموعی طور پر 24 سال قید کی سزا ہوئی ہے، جبکہ شہری کو قید کی مدت تک بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے سزا کی مدت پوری کرنے کے بعد غیر ملکیوں کو ملک سے بے دخل کرنے کی سزا بھی سنائی ہے۔ عدالت نے غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک ترسیل کی جانے والی رقم کی مالیت جو 140 ملین ریال ہے، اس کا بھی ضبط کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ادارے نے کہا ہے کہ ملوث افراد کے ٹھکانوں کی تلاشی لینے پر 2.5 ملین ریال بھی ضبط ہوئی، جنہیں چھپایا گیا تھا۔ سعودی عرب میں حدود شمالیہ پولیس نے کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والے 92 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق پولیس ترجمان نے بتایا یہ افراد ایک اجتماع میں شریک تھے اور احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے تھے۔ کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی، سماجی فاصلے اور ماسک کا اہتمام نہ کرنے پر کارروائی کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ وزارت صحت کی جانب سے اجتماع تقریبات کے لیے شرکت کی انتہائی حد مقرر کی گئی، اس سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے سالانہ پروگرام کے مطابق خانہ کعبہ میں اصلاح و مرمت کا کام مکمل کر لیا ہے۔ اس کا آغاز 7 اگست کو کیا گیا تھا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق یہ کام وزارت خزانہ اور مقدس مساجد کی انتظامیہ کے درمیان تعاون کے ساتھ انجام دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد الجدعانی نے بتایا کہ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان کی ہدایت پر اصلاح و مرمت کا کام انجام دیا گیا، جبکہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اس کی براہ راست نگرانی کرتے رہے۔
وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ تمام سرکاری اداروں نے مقررہ وقت پر کام مکمل کرانے میں بھرپور تعاون کیا، اس پر وہ شکریہ کے مستحق ہے۔ وزیر خزانہ نے اپنی وزارت کے اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ مسجد حرام کا دورہ کر کے خانہ کعبہ کے حوالے سے مکمل کیے جانے والے امور کا معائنہ کیا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔